جو رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے اس کی شان ہی نرالی ہے. اس کی شان کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں صحابہ حاضر ہوئے. سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے سب. حضرت حسان آئے تو آپ نے ان کے لیے بستر بچھایا. فون پر بیٹھے سب بڑے بڑے اجلہ صحابہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اتنی دیر عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، ام المومنین کے بڑے بھائی. انہوں نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے جو ان کو اوپر بٹھایا، بڑے بڑے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بحیثیت بین بات کی، ام المومنین بات نہیں کی. ہاں بحیثیت بین کی بات کی. کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ قیامت تک جڑا ماں دی گل نہ مننے وہ کون ہوگا؟ ام المومنین نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ میں نے حسان کو یہ فضیلت اس لیے دی، بلند جگہ پر اس لیے بٹھایا کہ انہو کان یجیب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویشفی صدرہ من اعدائہ. بس یہ دو باتیں ہیں وجہ فضیلت، ورنہ بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے تھے. تو اماں جی نے دس دیتا قیامت تک جنہوں اتنے بٹھانا ہے، وجہ عیب ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے حسان کو سب صحابہ سے فضیلت والی جگہ اس لیے بٹھایا کہ انہو کان یجیب عن رسول اللہ، کہ یہ حضور کے دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دیتے تھے. اگلی بات اور ڈاڈی، وَيَشْفِي صَدْرَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور پھر رسول اللہ کے سینے کو یہ شفا بخشتے تھے. حضور کے شفا کا معنی ٹھنڈا کرتے تھے. حضور کے دشمنوں کا منہ توڑ کر. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کسی یہود و نصارہ کے ایجنٹ سے نہیں پوچھنا کہ حضور کے سینے کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حضور کا سینہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے. بس اتنی بات ہے. تو قیامت تک میرے آقا و مولا کے دشمنوں کے خلاف جب بات کی جائے تو حضور کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اے اسی ہن کسی یہود و نصارہ دے ایجنٹ کو پوچھنا ہے، کسی گویے کو پوچھنا ہے، کسی جناب ٹی وی پر بیٹھے ہوئے دنیا پرست اور بکے ہوئے اینکر کو سے پوچھنا ہے، اور ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے پوچھنا ہے جنہوں نے نصاب تعلیم سے حضرت عمر کے تذکرے نکال کر نیلسن منڈیلا کے تذکرے شامل کیے. ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے پوچھنا ہے جنہوں نے محمد بن قاسم کے تذکرے نکال کر کارل مارکس اس کے شامل کیے ہیں. حضرت عمر اور محمد بن قاسم، طارق بن زیاد کے تذکرے. ہم نے ان کی باتیں کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے کیا بات کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے آقا و مولا ہمیں کیا فرما گئے. ہاں جی، ہمارے آقا و مولا اپنی امت کے علماء کی خود ڈپٹی لگا کر گئے. بنی اسرائیل کے مولویوں کا حضور نے ذکر کیا تو فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی پھر قوم سے مل گئے، پھر پگڑیاں داڑیاں دے فرق رہ گئے. جیو جی قوم سی ہو جو مولوی سن. میرے آقا و مولا فجلس رسول اللہ وکان متکئا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب حضور کی اپنی امت کے علماء کی باری آئی، حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی، فرمایا نہیں، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. کیا کرنا ہے میری امت کے علماء نے؟ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. فرمایا یہ حاضر کے سیغے ہیں. فرمایا ضرور بے ضرور، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، خفیفہ بھی نہیں. ہاں ضرور بے ضرور تم نے جیسا موقع ہو، جیسا حکمران ہو، جیسے حالات ہوں، تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، یہ رسول اللہ نے فرمایا. اخذ یاخذ مانا پکڑنا، لَتَأْخُذُنَّ ضرور بے ضرور تم نے پکڑنا ہے، عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ. اے میری امت کے علماء، تمہارے دور میں کوئی ظالم میری امت کے اوپر مسلط ہو جائے اور ظلم و جبر کا بازار گرم کر دے تو فرمایا میری امت تو اس قابل نہیں ہوگی. جو تم میرے وارث ہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. مولانا ہلکی بات کرو، میں کہا تیری منا. حضور نے جو فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. آگے میرے آقا نے پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَا تَقْصِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا. فرمایا میری امت کے اندر جیڑا بھی بندہ حق دی راہ تو دائیں بائیں ہوئے. اے میری امت کے علماء، تمہاری ذمہ داری ہے
کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کے راستے پر لا کر بتانا ہے کدھر جا رہا ہے. یہ ہے محمد عربی کا داستان. یہ رسول اس واسطے قیامت تک ایسی رہنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائے.